بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 میں ادغام. اب یہ کیا ہے؟ حروف ادغام 6 ہیں. میں شارٹ کٹ میں لکھا ہوں بچے تاکہ سمجھ جائیں. یہ بچے پڑھ چکے ہیں, دوبارہ میں اس کے ذہن نشی کے لیے, مضبوطی کے لیے میں شارٹ کٹ میں لکھ دیا ہوں تاکہ بچے سمجھ سکے. ٹھیک ہے. حروف ادغام 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. یا را میم لام واو نون, جن کا مجموعہ یرملون ہے. یرملون کے معنی یرملون جو الفاظ لفظوں میں لکھا ہے, مجموعہ لکھا ہے, مجموعہ یعنی یرملون. ٹھیک ہے. یا را میم لام واو کو نون کو ملا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو حروف اخفا کتنا ہے؟ 15 ہے. تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف قاف. نمبر 3 پہ دیا میں نے اظہار. اب بچے یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے اظہار ہے. دیکھیے سمجھنا ضروری ہے آپ کو. آپ ضروری نہیں کہ قاعدہ وہی بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے بے ترتیب بنایا ہے, میں ترتیب سے نہیں, یعنی اظہار پہلے ہے اس کے بعد اخفا ہے. تو میں پہلے اخفا کا رکھا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اظہار کو رکھا ہوں. ٹھیک ہے. تو اظہار یعنی حروف حلقی, تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر پہلا ہے یہ اظہار. حروف حلقی 6 ہے. حمزہ, حا, عین, ہا, غین, خا. نمبر 4 پہ میں نے لکھا اقلاب. اقلاب. ٹھیک ہے. اقلاب کے معنی ہوتے بدلنا کے. اقلاب کے معنی بدلنا. اظہار کے معنی ظاہر کرنا. اخفا کے معنی چھپانا. اور ادغام کے معنی ملانا, مدغم کرنا, ادغام کو مدغم کرنا. ٹھیک ہے. اب میں مثال پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو اقلاب ہوگا. کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا, یعنی گناہ کے ساتھ اخفا ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے پورا لفظ میں نہیں لکھا ہوں. مم با. آپ دیکھیے میم میم زبر مم, با زبر با, مم با. میم کے اوپر زبر ہے, زبر کو تھوڑا بھی نہ کیجیے. نون کے اوپر ڈر میں اسے نون ساکن, نون ساکن کے بعد با آیا اس لیے اقلاب ہوگا. اس لیے نون کو میم سے بدل کر گناہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن اس کا ارجا ہم اس طرح نکالیں گے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آیا اس لیے اقلاب ہوگا. تنوین نون ساکن کی آواز کے بجائے گناہ کے ساتھ میم کا تلفظ ہوگا. جیسے مم باخیلا, مم باخیلا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ مم باخیلا. تو اقلاب سمجھ میں آ گیا؟ اقلاب سمجھ میں آ گیا نا. چلیے ٹھیک, آگے چلتے ہیں. ادغام شفوی, یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں. تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. تنوین کے یہ 4 قاعدے, بس یہ رہا, یہ تنوین کے قاعدے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن. ٹھیک ہے. تنوین کے 4 قاعدے الگ ہیں. اور یہ جو میں نے ادغام شفوی, اخفاء شفوی, اظہار شفوی, یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے ادغام شفوی, میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا, یعنی گناہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. مثال کے طور پہ میں نے ہم نے رکھا ہے لہم ما. لہم ما یشاؤون ہے, لیکن میں نے بس تھوڑا سا لکھا ہے. لام زبر لا, ہا میم پہ شوم, لہم. یاد رکھیے اگر پہلا ورڈ یہ جزم والا ہو, اس کے بعد تشدید والا ہو, تو وہ جزم والا حرف کیا ہو جاتا ہے؟ جزم والا حرف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ تشدید والا حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو لام کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کیجیے. ٹھیک ہے. ہا میم پیش ہم, ہا کے اوپر پیش ہے, پیش کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کیجیے. لہم. میم کے اوپر تشدید ہے, تشدید والا حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, ایک بار پیچھے حرف سے, ایک بار خود سے. لیکن جب اس کا اجرا کریں گے تو یہاں پہ یہ بتائیں گے کہ میم ساکن کے بعد میم آیا اس لیے ادغام شفوی ہوگا, اس لیے گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کب؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تب. یاد رکھیے میم ساکن ہونا ضروری ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے گا تب یہ ادغام شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اخفاء شفوی. اخفاء شفوی, میم ساکن کے بعد با آئے تو گناہ کے ساتھ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی. میں اگر آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو میں پوچھوں گا اگر یہ میم ساکن کے بعد با آ گیا تو میں پوچھوں گا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا, تو آپ کو سیدھا بولنا ہے اخفاء شفوی ہوگا. جب میں پوچھوں اخفاء شفوی کیوں ہوگا, تب آپ کو بتانا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آیا اس لیے اخفاء شفوی ہوگا, اس لیے گناہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے میم ساکن ہے, یہ میم ساکن کے بعد با آ گیا آیا, جیسے مان لو بدم بہم, دیکھو ہے نا, مان لیجیے ان ربہم بہم, تو میم ساکن کے بعد با آیا تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا. اور میم ساکن کے بعد با آیا تو گناہ کے ساتھ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گیا اب؟ ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گیا. اظہار شفوی,
اظہار شفوی. یار اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے. اظہار شفوی میں کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا. لیکن اظہار شفوی میں آپ کو اتنے اچھے طریقے سے یاد رکھنا پڑے گا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہ اظہار شفوی ہو جائے گا, ہے نا. بس کیا میم ساکن کے بعد میم نہ آئے, اگر میم ساکن کے بعد میم آیا تو ادغام شفوی ہو جائے گا, میم ساکن کے بعد با آیا تو اخفاء شفوی ہو جائے گا. لیکن اگر اظہار شفوی کو ہم کس طرح استعمال کریں گے بھائی, میم ساکن کے بعد فا آ گیا اس لیے اظہار شفوی ہوگا, میم ساکن کے بعد اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے نا, تو وہاں پہ کیا ہو گیا اظہار شفوی ہوگا. بس آپ کو یہ دو ورڈ نہیں آئے, یہ دوسرا دو ورڈ آ گیا تو وہاں پہ دوسرا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گیا نا. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. قاف تا با جیم دال. یاد رکھیے جب ان کے اوپر جزم ہوگا, کیا ہوگا؟ جزم ہوگا تبھی ان پہ قلقلہ ہوگا, ورنہ قلقلہ نہیں ہوگا. باقی جو 29 حرف میں سے, کتنا حرف میں سے؟ 29 حروف میں سے اگر ہم 5 نکال دیتے ہیں, ایک حمزہ کو نکال دیجیے آپ, ٹھیک ہے, حمزہ کو نکال دیجیے تو ایسی مان لو 25 مان لو, 24 مان لو. یہ اس 24 حرف میں حروف تہجی کے 5 حرف ہم نکال دیے, بچ گیا کتنا؟ 24 بچ گیا نا 29 میں سے. تو 29 کے 24 حرف میں اگر جزم آتا ہے تو اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ ہوگا کس پہ؟ بس اس 5 حرف پہ, قاف تا با جیم دال پہ, جب ان کے اوپر جزم رہے گا تب. ٹھیک ہے, اور قلقلہ اس صورت میں بھی ہوگا, یعنی جب آپ وقف کی صورت میں آپ دال ٹکرا گیا, جیم آ گیا, قاف آ گیا, وقف کی صورت میں بھلے اس میں 2 زبر کی تنوین ہو, 2 زیر کی تنوین ہو, 2 پیش کی تنوین ہو, جزم ہو, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں بھی اس میں قلقلہ ہو جائے گا. حروف مدہ کتنا ہے؟ 3 ہے, الف یا واو. حروف لین کتنا ہے؟ واو یا. باقی انشاءاللہ اس قاعدہ میں بہت جلد اپلوڈ کرنے والا ہوں ویڈیو. آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کون سے ویڈیو پسند ہے, آپ لوگ کومنٹ میں بتائیں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو میں بنا سکوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.